بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. یہ لوگ کس چیز کی پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کی جس میں یہ مختلف ہے. یقیناً یہ ابھی جان لیں گے اور بالیقین میں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا اور رات کو ہم نے پردہ بنایا اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں. اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. آیت نمبر 1 تا 16 سورۃ النبأ. قیامت یقیناً آئے گی. جو مشرک لوگ قیامت کے آنے کا انکار کرتے تھے اور اس کو جھٹلانے کی نیت سے آپس میں طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ ان سوالات کا جواب اور ان کی حقیقت بیان فرما کر ان کی تردید کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں کس بارے میں سوالات کر رہے ہیں، یعنی کس چیز کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں. کیا قیامت کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی ہولناک اور بری خبر ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے. قتادہ اور ابن زید رحمہم اللہ نے اس نبأ عظیم یعنی بہت بڑی خبر سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا مراد لیا ہے، مگر مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے. لیکن پہلی بات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا مراد ہے. پھر اس آیت الذی ہم فیہ مختلفون جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں میں جس اختلاف کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس بارے میں 2 مختلف محاذوں پر ہیں. ایک تو اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہو کر رہے گی اور دوسرے اس کو نہیں مانتے. پھر اللہ تعالیٰ ان منکرین قیامت کو دھمکاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کو اس کی حقیقت بہت جلد معلوم ہو جائے گی. بہت جلد تو کیا بلکہ ابھی معلوم ہو جائے گی. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سخت دھمکی اور وعید سنائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی عجیب و غریب مخلوقات کی باریکیاں بتلا کر اپنی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بغیر کسی نمونہ کے اول یعنی پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں تو کیا ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا نہیں بنایا، یعنی تمام مخلوق کے لیے اس کو ہموار کر کے نہیں بچھا دیا اس طرح کہ وہ تمہارے آگے پس اور فرمانبردار ہے، بغیر کسی ہلنے جلنے کے خاموشی کے ساتھ جمی ہوئی پڑی ہے. اور پہاڑوں کو اس کی میخیں بنایا ہے، یعنی ان کو اس کی میخیں بنا کر اس میں گاڑ دیا ہے تاکہ وہ ان سے جمی اور تھمی رہے اور پہلے کی طرح ہلے جلے نہیں اور اپنے اوپر بسی ہوئی مخلوق کو پریشان نہ کرے. اللہ نے انسان کو جوڑا جوڑا بنایا. پھر فرمایا کہ اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے، یعنی نر و مادہ اور مرد و عورت جو آپس میں ایک دوسرے سے متمتع یعنی لطف اندوز ہو کر اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور اس طرح ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے. جیسے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا الآیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے خود تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو.
اللہ نے اپنی مہربانی سے تم میں آپس میں محبت اور رحم ڈال دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو حرکت کے کٹ جانے کا سبب بنایا تاکہ آرام اور اطمینان حاصل کر لو اور دن بھر کی تھکان کسل اور ماندگی دور ہو جائے۔ اسی معنی کی ایک اور آیت سورہ فرقان میں گزر چکی ہے۔ رات کو ہم نے لباس بنایا کہ اس کا اندھیرا اور سیاہی سب لوگوں پر چھا جاتی ہے، جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا کہ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھک لے۔ عرب شاعر بھی اپنے شعروں میں رات کو لباس کہتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رات سکون کا باعث بن جاتی ہے، اور برخلاف رات کے دن کو ہم نے روشن اجالے والا اور اندھیرے بغیر کا بنایا تاکہ تم کام دھندا اس میں کر سکو، جا آ سکو، بیوپار تجارت لین دین کر سکو اور اپنی روزیاں اور رزق حاصل کر سکو۔ اور ہم نے جہاں تمہیں رہنے سہنے کو زمین بنا دی، وہاں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے جو بڑے لمبے چوڑے مضبوط پختہ عمدہ اور زینت والے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں ہیروں کی طرح چمکتے ہوئے ستارے لگ رہے ہیں، بعض چلتے پھرتے رہتے ہیں اور بعض ایک جگہ قائم ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ہم نے سورج کو چمکتا چراغ بنایا جو تمام جہان کو روشن کر دیتا ہے، ہر چیز کو جگمگا دیتا ہے اور دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ اور دیکھو کہ ہم نے پانی کی بھری بدلیوں یعنی بادلوں سے بکثرت پانی برسایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں، ادھر سے ادھر بادلوں کو لے جاتی ہیں اور پھر ان بادلوں سے خوب بارش برستی ہے اور زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ معصرات سے مراد بعضوں نے تو ہوا لی ہے اور بعضوں نے بادل جو ایک ایک قطرہ برابر برساتے رہتے ہیں۔ مرأۃ معصرۃ عرب میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کے حیض کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہو لیکن اب تک حیض جاری نہ ہوا ہو۔ حسن اور قتادہ رحمہم اللہ نے فرمایا ہے معصرات سے مراد آسمان ہے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ سب سے زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ مراد اس سے بادل ہیں، جیسے اور جگہ ہے اللہ الذی یرسل الرياح الآیات، یعنی اللہ تعالی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو ابھارتی ہیں اور انہیں پروردگار کی منشا کے مطابق آسمان پر پھیلا دیتی ہیں اور انہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے پانی نکلتا ہے۔ سجادن کے معنی خوب لگاتار بہنے کے ہیں، جو بکثرت بہ رہا ہو اور خوب برس رہا ہو۔ اس آیت میں بھی مراد یہی ہے کہ پانی ابر سے بکثرت برابر بے روک برستا ہی رہتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر ہم اس پانی سے جو پاک و صاف بابرکت نفع بخش ہے اناج اور دانے پیدا کرتے ہیں جو انسان حیوان سب کے کھانے میں آتے ہیں، اور سبزیاں اگاتے ہیں جو تر و تازہ کھائی جاتی ہیں، اور اناج کھلیان میں رکھا جاتا ہے پھر کھایا جاتا ہے، اور باغات اس پانی سے پھل سے پھولتے ہیں اور قسم قسم کے ذائقوں رنگوں خوشبوؤں والے میوے اور پھل پھول ان سے پیدا ہوتے ہیں، گو کہ زمین کے ایک ہی ٹکڑے پر وہ ملے جلے ہیں۔ الفافن کے معنی جمع کے ہیں، اور جگہ ہے وفی الارض قطع متجاورات الآیات، یعنی زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے جلے ہیں، اور انگور کے درخت ہیں، بعض شاخدار بعض بغیر زیادہ شاخوں کے، اور وہ سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ایک سے ایک کو میوے میں زیادہ کرتے ہیں، یقیناً عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، جس دن کے سور بھونکا جائے گا، پھر تم سب جماعت جماعت بن کر آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پس وہ سفید بال ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھاٹ کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ قرنوں صدیوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں خلقی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور مکرا مکرا کر ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی قیامت کا دن ہمارے علم میں مقرر دن ہے، نہ وہ آگے ہوگا نہ پیچھے، ٹھیک وقت پر آ جائے گا۔ کب آئے گا اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ جیسے اور جگہ ہے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، نہیں ڈھیل دیتے ہم انہیں لیکن وقت مقرر کے لیے۔ اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور لوگ جماعتیں جماعتیں بن کر آئیں گے، ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ الگ الگ ہوگی۔ جیسے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں سمیت بلائیں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں سوروں کے درمیان 40 ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا 40 دن؟ فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ پوچھا 40 مہینے؟ فرمایا مجھے خبر نہیں۔ پوچھا 40 سال؟ فرمایا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے، اور جس طرح درخت اگتے ہیں لوگ زمین سے اگیں گے۔ انسان سارا کا سارا گل سڑ جاتا ہے، لیکن ایک ہڈی اور وہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی سے قیامت کے دن مخلوق مرتب کی جائے گی۔ آسمان کھول دیے جائیں گے اور اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے اور دروازے بن جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور بالکل ریت کے ذرے بن جائیں گے۔ جیسے اور جگہ ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو کہ وہ پختہ مضبوط اور جامد یعنی اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں، لیکن یہ بادلوں کی طرح چلنے پھرنے لگیں گے۔ ایک اور جگہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی پہاڑ مثل دھنی ہوئی اون کے ہو جائیں گے۔ یہاں فرمایا پہاڑ سراب ہو جائیں گے، یعنی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ کچھ ہے، حالانکہ دراصل کچھ نہیں۔ آخر میں بالکل برباد ہو جائیں گے، نام و نشان تک نہ رہے گا۔ جیسی اور جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، لوگ تم سے اے نبی پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تم کہہ دو انہیں میرا رب پراگندہ کر دے گا، اور زمین بالکل ہموار میدان رہ جائے گی جس میں نہ کوئی موڑ ہوگا نہ ٹیلا۔ اور جگہ ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یعنی جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم اے نبی دیکھو گے کہ زمین بالکل کھل گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں سرکش نافرمان مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں جہنم لگی ہوئی، یہی ان کے لوٹنے کی اور رہنے سہنے کی جگہ ہے۔ امام حسن اور قتادہ رحمہم اللہ نے یہ بھی کیے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ جہنم پر سے نہ گزرے۔ اگر اعمال ٹھیک ہے تو نجات پالی، اور اگر اعمال بد ہیں تو روک لیا گیا اور جہنم میں جھونک دیا گیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر 3 پل ہیں۔ پھر فرمایا وہ اس میں مدتوں اور قرنوں پڑے رہیں گے۔ احقاب جمع ہے حقب کی، ایک لمبے زمانے کو حقب کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں حقب 80 سال کا ہوتا ہے، سال 12 مہینے کا، مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے یہ مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں 70 سال کا حقب ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 40 سال کا، جس میں سے ہر دن 1000 سال کا۔ بشیر بن کعب رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں ایک ایک دن اتنا بڑا، اور ایسے 300 سال کا ایک حقب۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 700 حقب رہیں گے،
ہر حقب 70 سال کا، ہر سال 360 دن کا، اور ہر دن دنیا کے 1000 سال کے برابر کا۔ مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت فذوقوا کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ خالد ابن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور آیت الا ما شاء ربک، یعنی جہنمی جب تک اللہ چاہیں گے جہنم میں رہیں گے، یہ دونوں آیتیں توحید والوں کے بارے میں ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ احقاب تک رہنا متعلق ہو آیت حمیم و غساقہ کے ساتھ، یعنی وہ ایک ہی عذاب گرم پانی اور بہتی پیپ کا مدتوں رہے گا، پھر دوسری قسم کا عذاب شروع ہوگا، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کا خاتمہ ہی نہیں۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حسن رحمہ اللہ تعالی سے جب یہ سوال ہوا تو کہا کہ احقاب سے مراد ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لیکن حقب کہتے ہیں 70 سال کو، جس کا ہر دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقاب کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک حقب ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا۔ ان احقاب کی صحیح مدت کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہاں یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا، ایک سال 360 دن کا، ہر دن دنیا کے 1000 سال کا۔ ان دوزخیوں کو نہ تو کلیجے کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، نہ کوئی اچھا پانی پینے کو ملے گا۔ ہاں ٹھنڈک کے بدلے گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا اور کھانے پینے کی چیز بہتی ہوئی پیپ ملے گی۔ حمیم اتنے سخت گرم کو کہتے ہیں جس کے بعد حرارت کا کوئی درجہ نہ ہو، اور غساق کہتے ہیں جہنمی لوگوں کے لہو، پیپ، پسینے، آنسوؤں اور زخموں سے بہے ہوئے خون، پیپ وغیرہ کو۔ اس گرم چیز کے مقابلے میں یہ اس قدر سرد ہوگی جو بجائے خود عذاب ہے اور بے حد بدبودار ہے۔ سورہ صاد میں غساق کی پوری تفسیر بیان ہو چکی ہے، اب یہاں دوبارہ اس کے بیان کی چندہ ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنے کل عذابوں سے بچائے، آمین۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بردن سے مراد نیل ہے، عرب شاعروں کے شعروں میں بھی بردن نیل کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے۔ ان کی بدعمالیاں بھی تو دیکھو کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حساب کا کوئی دن آنے ہی کا نہیں۔ ہم نے جو دلیلیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھیں یہ ان سب کو جھٹلاتے تھے۔ کذاباً مصدر ہے، اس وزن پر اور مصدر بھی آتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے تمام اعمال و افعال کو گن رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے، وہ سب ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں اور سب کا بدلہ بھی ہمارے پاس تیار ہے۔ ان دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ اب ان عذابوں کا مزہ اٹھاؤ، ایسے ہی اور اس سے بھی بدترین عذاب تمہیں زیادتی کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ ان کو تمہارے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کریں۔ جنت میں انعامات ربانی کا تذکرہ۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں اور رحمتیں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ کامیاب، مقصود اور نصیبدار ہیں کہ جہنم سے نجات پائی اور جنت میں پہنچ گئے۔ حدائقہ کہتے ہیں کھجور وغیرہ کے باغات کو۔ انہیں نوجوان کنواری حوریں بھی ملیں گی جو ابھرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی، جیسے کہ سورہ واقعہ کی تفسیر میں ان کا پورا بیان گزر چکا ہے۔ انہیں شراب طہور کے چھلکتے ہوئے پاک و صاف بھرپور جام پر جام ملیں گے، جس میں نشہ نہ ہوگا کہ بےہودہ گوئی اور لغو باتیں منہ سے نکلیں اور کان میں پڑیں، جیسے اور جگہ ہے لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس میں نہ لغو ہوگا، نہ برائی اور نہ گناہ کی باتیں، کوئی بات جھوٹ اور فضول نہ ہوگی۔ وہ دارالسلام ہے جس میں کوئی عیب کی اور برائی کی بات ہی نہیں۔ یہ جو کچھ بدلے ان پارسا لوگوں کو ملے ہیں یہ ان کے نیک اعمال کے نتیجے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اور اللہ کے احسان و انعام کی بنا پر انہیں ملے ہیں جو بے حد کافی وافی ہیں، جو بکثرت اور بھرپور ہیں۔ عرب کہتے ہیں اعطانی فاحسبنی، انعام دیا مجھ کو اور بھرپور دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں حسبی اللہ، یعنی اللہ مجھے ہر طرح کافی وافی ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کے پروردگار ہیں اور بڑی بخشش کرنے والے ہیں۔ کسی کو اللہ سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا اور چوکنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی ہوئی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی بن جاتا۔ سامعین، اب آپ ان آیتوں کی تفسیر سماعت کریں۔ روز قیامت بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال کی خبر دے رہے ہیں کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوق کے پالنے پوسنے والے وہی ہیں۔ وہ رحمان ہیں جس کے رحم نے تمام چیزوں کو گھیر لیا ہے۔ جب تک ان کی اجازت نہ ہو کوئی ان کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا۔ جیسے اور جگہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے سفارش لے جا سکے۔ اور جگہ ارشاد ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ وقت آ جائے گا کہ کوئی بھی بلا اجازت اللہ سے بات نہ کر سکے گا۔ روح سے مراد یا تو تمام انسانوں کی روحیں ہیں یا تمام انسان خود مراد ہیں، یا ایک قسم کی خاص مخلوق ہے جو انسانوں کی سی صورتوں والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں نہ انسان، یا مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو اور جگہ بھی روح کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے نزل به الروح الامین الى آخر الآیہ، اسے امانت دار روح نے آپ کے دل پر اے نبی اتارا ہے تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ یہاں مراد روح سے یقیناً جبریل علیہ السلام ہے۔ مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں سے بزرگ اور اللہ تعالیٰ سے بہت ہی نزدیک اور وحی لے کر آنے والے یہی ہیں۔ یا مراد روح سے قرآن ہے۔ اس کی دلیل میں یہ آیت پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف اے نبی روح اتاری۔ یہاں روح سے مراد قرآن ہے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ تمام فرشتوں سے بہت بڑا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ روح نامی فرشتہ چوتھے آسمان میں ہے، تمام آسمانوں کل پہاڑوں اور سب فرشتوں سے بڑا ہے۔ ہر دن 12,000 تسبیحیں پڑھتا ہے، ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اکیلا وہی ایک صفت بن کر آئے گا، لیکن یہ قول بہت ہی غریب ہے، واللہ اعلم۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب اقوال وارد کیے ہیں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میرے نزدیک تو ان تمام اقوال سے بہتر قول یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد کل انسان ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا صرف وہی اس دن بات کر سکے گا جسے وہ رحمان اجازت دے، جیسے فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، یعنی جس دن وہ وقت آ جائے گا کہ کوئی نفس بغیر اللہ کی اجازت کے کلام بھی نہ کر سکے گی۔ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ اس دن سوائے رسولوں کے اور کوئی بات نہ کر سکے گا۔ پھر فرمایا
کہ اس کی بات بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ سب سے زیادہ حق بات لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دن حق ہے، یقیناً آنے والا ہے۔ جو چاہے اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹنے کی جگہ اور وہ راستہ بنا لے جس پر چل کر وہ اللہ کے پاس سیدھا جا پہنچے۔ ہم نے تمہیں بالکل قریب آئی ہوئی آفت سے آگاہ کر دیا ہے۔ آنے والی چیز کو تو آئی ہوئی سمجھنا چاہیے۔ اس دن نئے پرانے، چھوٹے بڑے، اچھے برے، تمام اعمال انسان کے سامنے ہوں گے، جیسے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو کچھ کیا ہوگا اسے اپنے سامنے پالیں گے۔ اور جگہ ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ہر انسان کو اس کے اگلے پچھلے اعمال سے متنبہ کیا جائے گا۔ اس دن کافر آرزو کرے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا، پیدا ہی نہ کیا جاتا، وجود میں ہی نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو آنکھ سے دیکھ لے گا۔ اپنی بدکاریاں سامنے ہوں گی جو پاک فرشتوں کے منصف ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ بس ایک معنی تو یہ ہوئے کہ دنیا میں ہی مٹی ہونے کی یعنی پیدا نہ ہونے کی آرزو کرے گا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جب جانوروں کا فیصلہ ہوگا اور ان کے قصاص دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری میں مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ کافر انسان بھی کہے گا کہ ہائے ہائے، کاش کہ میں بھی حیوان ہوتا اور اب مٹی بن جاتا۔ سور کی لمبی حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے، اور ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی یہی مرضی ہے۔ سورہ نبا کی تفسیر الحمدللہ پوری ہوئی۔